وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت معاشی حالات کے پیش نظر کفایت شعاری پلان پر عمل درآمد کے تیز کر دیا۔ وزیر اعظم نے متعدد وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان پر عمل درآمد تیز۔ وزیر اعظم نے 5 وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان مانگ لیا۔ ادارہ جاتی اصلاحات سیل کی جانب سے رائٹ سائزنگ پر کام شروع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے 5 وفاقی وزارتوں سے 1 ہفتے میں سفارشات طلب کر لی ہیں۔ جن وزارتوں سے سفارشات مانگی گئیں ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سر فہرست ہیں۔ کشمیر افیئرز، وزارت سیفران، صنعت و پیداوار اور وزارت ہیلتھ سروسز بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم آفس نے وزارتوں سے 8 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 وفاقی وزارتوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جو وزارتیں صوبوں کو چلی گئی ہیں ان کا کردار بتایا جائے۔ تیل و گیس کی پیداوار اور تلاش کی کمپنیوں نے آئندہ 3 سال کے دوران پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنیوں کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفد نے تیل و گیس کے شعبے کے مسائل پر توجہ دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تیل و گیس کمپنیوں کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ 3 سال کے دوران $5 ارب کی بھاری سرمایہ کاری کا اعلان۔ وزیر اعظم نے پرکشش پالیسی بنانے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ وفد نے وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جو اس شعبے پر توجہ دے رہے ہیں۔ وفد نے بریفنگ میں بتایا، تیل و گیس کی تلاش کے لیے 240 مقامات پر کھدائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، مقامی پیداوار سے سستا ایندھن ملے گا جبکہ قیمتی زر مبادلہ بھی بچے گا۔ حالیہ دورہ چین میں طے پانے والے معاہدوں اور MOUs پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، معاہدوں پر عمل درآمد کی خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جدید زرعی تربیت کے لیے طلبہ کو آئندہ تعلیمی سیمسٹر سے ہی چین بھیجنے کا آغاز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے کی ہدایت۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹی سے BS کرنے والے طلباء کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ جہلم، وہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیز کے فوری قیام کی منظوری۔ مریم نواز نے لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجرا کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ تعلیمی بورڈز کے امور میں ریفارمز کے لیے پنجاب بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کے قیام کا فیصلہ۔ دور دراز علاقوں کے طلباء کے لیے کالجز میں مفت MD کیٹ اور کیٹ کلاسز کا دائرہ کار بڑھایا جائے۔ مریم نواز کی ہدایات۔ ہائر ایجوکیشن کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولیات دی جائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی مری میں ملاقات۔ سینیٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 7 سال پہلے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ IMF سے نجات حاصل کر لی گئی تھی۔ 2018 میں ملک کی تباہی و بربادی اور ہر شعبے میں زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مسائل پھر سنگین بحران بن چکے ہیں جن پر قابو پانے کے لیے وقت درکار ہے۔ میاں نواز شریف نے امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ مخلص اور محنتی قیادت مشکلات پر قابو پا لے گی۔ بولے، امن و امان کا سرمایہ کاری اور ترقی و خوشحالی سے گہرا تعلق ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ حکومت آئین کو مان رہی ہے اور نہ عدالتوں کو۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، پوری قوم عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ بانی PTI کے خلاف کیسز میں کچھ نہیں نکلا، حکومت بے ساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے۔ ہمارے خلاف غیر قانونی پرچے کاٹے گئے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ یہ نہ آئین کو مان رہی ہے اور نہ یہ عدلیہ کو مان رہی ہے۔ تو میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کو جعلی کیسز میں انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، کیسز میں کچھ نہیں نکلا۔ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے، بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے پر پرچے کاٹے تھے انلیگل۔ عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی، پوری قوم عمران خان کا ہر سپورٹر، ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے گا۔ شہرہ میں جلسہ جو ہوا ہے، پرویز خٹک کو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے دھمکیاں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لیکن اگر جھوٹی گویاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنماؤں پر مشتمل نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی۔
شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا کنوینر چنا گیا جبکہ مفتاح اسماعیل سیکرٹری کے طور پر منتخب ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اور پارٹی کا اضافہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق گورنر سردار مہتاب عباسی نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی۔ تقریب سے خطاب میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ فارم 47 والے ملک نہیں بنا سکتے۔ اشرافیہ کی حکومت 1% کی حکومت ہے جو نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے، کس اخلاقی ضرورت کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نظام ظالمانہ ہو گیا ہے، جو بجٹ آیا ہے وہ حکمرانوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک شکاری کی مانند ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ تقریب سے خطاب میں سردار مہتاب عباسی بولے کہ پاکستان کی آج حالت کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے تمام اداروں کو دبا کر رکھا ہے۔ جماعت بدلنا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے جو ہمیں شاید ہم نے دیر سے اٹھایا ہے، یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کا نعرہ بدلیں گے نظام رکھا گیا ہے۔ جماعت کے جھنڈے کا رنگ سبز اور نیلا ہے، جس میں پارٹی کا نام سفید رنگ سے تحریر ہے۔